السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، میں آج آپ کے سامنے صبر کے متعلق کچھ مختصراً قرآن کی روشنی میں پیش کرنا چاہوں گا۔ محترم حضرات، آج کی اس دنیا میں لوگوں کی خواہشات بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی مطلوبہ تمام مرادیں پوری ہو، اس کے پاس دنیا کا سارا سامان میسر ہو اور اس کے پاس بھی ایک بہتر زندگی ہو۔ جیسے ایک زندگی امیر ترین انسان جیتا ہے، اسی طرح ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میری بھی زندگی اسی طرح کی ہو، چاہے تجارت کرنے والا ہو یا ملازم ہو یا طالب علم ہو۔ ہر ایک کے اپنے اپنے مقاصد اور ہر ایک کے اپنی اپنی خواہش ہوتی ہے، اور پھر وہ اس خواہش کو پوری کرنے کی کوشش اور جد و جہد بھی کرتا ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں، تقدیر کے اندر اللہ رب العزت نے ہر چیز مقدر رکھی ہے، ہر کسی کو وہی ملے گا جو کچھ اس کے مقدر میں رکھا ہوا ہے۔ لیکن جب ایک تاجر ہے، جب ایک ملازم، جب ایک طالب علم، جب ایک انسان کوشش کرتا ہے اپنی مطلوبہ مرادیں حاصل کرنے کے لیے اور اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، لیکن جب وہ چیز اسے حاصل نہیں ہوتی ہے تو بے سکونی کا، مایوسی کا، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے اس دور میں، ٹیکنالوجی کے دور کے اندر بھی آج لوگ پریشان ہیں، جس کی وجہ سے ماہر نفسیات اس صبر کے عنوان پر جتنا بیان کرتے ہیں، اس سے پہلے اتنا صبر کے عنوان پر بیان نہیں کیا جاتا تھا۔ صبر کی تلقین کی جاتی ہے اور لوگ پھر ان کی باتوں کو سن کر اور سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ کے اوپر صبر کے متعلق چیزیں پڑھ کر اور کچھ اسٹیٹس پر صبر کے متعلق لکھ کر، چپکا کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صبر کر رہے ہیں۔ لیکن جب تک ہم شریعت کی نظر میں، اسلام کی نظر میں ہم صبر کو نہیں سمجھیں گے، تب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ صبر ہمیں کس طرح کرنا چاہیے اور صبر کی تعلیمات شریعت کے اندر کیا ہے۔ چونکہ دنیا کے اندر انسان زندگی گزارتا ہے، جہاں دنیا کے اندر خوشی ہے اس کے ساتھ ساتھ غم بھی ہے، جہاں دنیا کے اندر راحت ہے، آرام ہے، اسی کے ساتھ ساتھ تکلیف اور پریشانی ہے، جہاں دنیا کے اندر دولت ہے اسی کے ساتھ ساتھ غربت بھی ہے، جہاں دنیا کے اندر صحت تندرستی ہے اسی کے ساتھ ساتھ بیماری بھی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا اپنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کہ ہمیں صبر کے دامن کو دنیا کی زندگی کے اندر تھامنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کے اندر صبر کو لانا ہے۔ آج کی دنیا صبر کے اوپر چاہے جتنی چاہے باتیں کر لے، لیکن شریعت نے 1400 سال پہلے ہمیں صبر کی تلقین کی تھی۔ قرآن مجید کے اندر آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، سارا حاصل کرو اللہ سے صبر سے اور نماز کے ذریعے سے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اولاً آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ صبر کسے کہتے ہیں۔ جو کچھ بھی اللہ نے ہمارے مقدر میں رکھا ہے اس کے اوپر راضی رہنا اور زبان سے شکایت نہ کرنا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اصطلاح کے اندر گناہوں سے بچنے کو صبر کہا جاتا ہے۔ صبر کی بہت ہی اہمیت اور فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے۔ دوسرے حدیث کے اندر ملتا ہے کہ صبر نصف ایمان ہے، صبر ذریعہ ہے ہر خیر اور بھلائی کا۔ صبر کے متعلق حدیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ مومن کے لیے بھلائی ہے، جب اسے کوئی اچھی بات پہنچتی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے اوپر بھی اسے اجر ہے، اور جب کوئی پریشانی، مصیبت پہنچتی ہے اس کے باوجود وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے تو اس کے لیے بھی اس کے اوپر اجر ہے۔ تو یہ صبر ایسی نعمت ہے۔ دوسری تفسیر کے اندر ملتا ہے، زین العابدین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب اولین اور آخرین کو جمع فرمائیں گے، ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ وہ لوگ جو صبر کرنے والے تھے جنت کے اندر بغیر حساب کتاب کے داخل ہو جاؤ۔ ایک جماعت اٹھیں گی اور جنت کی طرف چلنے والی بنیں گی، بیچ میں فرشتے انہیں روکیں گے اور کہیں گے کون ہو، کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے کہ آواز لگی تھی، ہم جنت کی طرف جا رہے، ہم صبر کرنے والے تھے۔
فرشتے پوچھیں گے کہ تمہارا صبر کس طرح کا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہم اللہ کی اطاعت کے اوپر صبر کرتے تھے، احکامات کو پورا کرتے تھے، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا تھا ان چیزوں سے باز رہتے تھے، اس پر صبر کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے بے شک تم نے اچھا صبر کیا ہے، تمہارا کیا ہی بہترین بدلہ ہے، تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اس حدیث کی، اس اثر کی تائید اس آیت سے بھی ہوتی ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو ایسا اجر دیں گے جو بغیر حساب کے ہوں گا۔ تو صبر کی بہت ہی زیادہ اہمیت آئی ہے۔ میں مختصراً آپ کو بتاتا چلوں گا ہمیں کن باتوں کے اوپر صبر کرنا ہے۔ صبر کی 3 درجے، 3 اقسام ہیں۔ اولا الصبر علی ترک المحارم والمعاصی، کہ ہم صبر کریں گناہوں کو چھوڑنے کے اوپر۔ ہمارے دل کے اندر خواہشات، جذبات اگر گناہ کے پیدا ہوتے ہو، غلط کام کرنے کے پیدا ہوتے ہو، جھوٹ بولنے کے پیدا ہوتے ہو، سود کھانے کے پیدا ہوتے ہو، تو ہم صبر کریں اور اپنے آپ کو سمجھائے کہ اللہ رب العزت نے اس چیز سے منع کیا ہے، مجھے صبر کرنا ہے۔ ہم صبر کریں گے، اللہ رب العزت اس کے اوپر ہمیں دنیا میں بھی بدلہ عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو پہلا گناہوں سے بچنے کے اوپر بھی ہمیں صبر کرنا ہے۔ دوسرا صبر علی طاعت اللہ، ہمیں اللہ کی فرما برداری کے لیے دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، ہمیں روزے رکھنے ہیں، ہمیں نماز پڑھنے ہیں، دوسرے اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہے۔ اس کے اندر بھی کبھی تکالیف آتے ہیں، اس کے اندر بھی کبھی رکاوٹیں آتی ہے، لیکن صبر کے ساتھ اس کے اوپر جمنا ہے اور اطاعت کے اوپر ہمیں صبر کرنا ہے، یہ بھی شریعت کے اندر مطلوب ہے۔ تو ایک اطاعت کے اوپر صبر کرنا ہے۔ روزے کے متعلق بھی آتا الصوم صبر، کہ روزہ مستقل صبر ہے، تو صبر کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ یہ 2 باتیں کہ اطاعت کے اوپر ہم صبر کریں، گناہوں سے بچنے کے اوپر صبر کریں، اور تیسرا صبر جس کی آج کے دور میں ان دونوں کے ساتھ ساتھ اس کی بھی زیادہ ضرورت ہے، کہ الصبر علی المصائب والنوائب، مصیبتوں اور پریشانیوں کے اوپر ہم صبر کریں۔ آج کے دور کے اندر، آج جو حالات ہے اس کے اندر اس طرح کے صبر کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دنیا کے اندر ساری چیزیں برابر نہیں ہے، ہماری من چاہی ساری چیزیں نہیں ہوں گی۔ ہم اگر تاجر ہے تو یہ ضروری نہیں کہ ہم ہر وقت کامیاب ہوں گے، ہر وقت ہمیں منافع ہوگا۔ اگر ہم نوکر ہے، ملازم ہے، کام کرنے والے، تو یہ ضروری نہیں کہ ہر وقت ہمارے لیے آسانی میسر ہوں گی۔ اگر ہم طالب علم ہے تو یہ ضروری نہیں کہ ہر وقت ہم اول نمبر سے کامیاب ہوں گے یا ہر وقت ہمیں اچھے نمبرات ملیں گے، بلکہ دنیا کی زندگی کے اندر اونچ نیچ چڑھ اتار یہ لگا ہوا ہے۔ تو اس کے اندر بھی ہمیں صبر کرنا ہے۔ اگر ہماری مرضی کے مطابق کوئی چیز نہ ہوتی ہو تو ہمیں صبر کرنا ہے اور اللہ کی تقدیر کے اوپر راضی رہنا ہے۔ اسی طرح دنیا کا سامان ہے، دنیا کی عائش و عشرت ہے، اللہ رب العزت نے ہماری ضروریات کے مطابق ایک گھر عطا فرمایا ہے، ہمیں اس کے اوپر صبر کرنا ہے کہ یہ اللہ نے میرے مقدر میں رکھا ہے اور اس سے زیادہ میں اپنی مرضی کے مطابق حاصل نہیں کر سکتا۔ ہمیں یہ سوچ کر صبر کرنا ہے۔ اگر ہمارے پڑوسی کے پاس اچھا گھر ہے، اچھی گاڑیاں ہے، جائیداد ہے، تو یہ نہیں کہ ہم جو حسد کرنے والے بنے اور اپنے آپ کو پریشان کرنے والے بنے کہ میرے پاس یہ چیزیں کیوں نہیں ہے، بلکہ صبر کرے کہ جو دنیا کے اندر مقدر ہے اللہ رب العزت نے جسے چاہے عطا فرمایا ہے اور جس کے لیے نہیں چاہیا ہے اسے نہیں عطا فرمایا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ ہمیں تو حکم دیا گیا ہے صبر کا کہ ہم مصیبتوں کے اندر بھی صبر کرے، تنگ دستی کے اندر بھی صبر کرے، غربت کے اندر بھی صبر کرے، بیماری ہے تو بیماری کے اندر بھی صبر کرے، اور اللہ رب العزت سے بھلائی کو مانگے صبر کرتے ہوئے۔ تو ہمیں صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور آج کے دور میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دل کا سکون حاصل ہو جائے، دل کا اطمینان حاصل ہو جائے، ہم اگر قلبی اطمینان چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اس صبر والی صفت کو اپنے اندر لانا پڑے گا۔ ہمیں صبر کرنا پڑے گا۔ ہم دیکھیں گے کوئی ہماری برائی کرتا ہے، کوئی ہمارے اندر عیب نکالتا ہے، ہمارے نقص ڈھونڈتا ہے، ہمیں کچھ برا بلا کہتا ہے، تو ہمیں اسے فوراً جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم صبر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھے کہ کس طرح کا صبر تھا، اور شریعت نے ہمیں کس طرح کے صبر کی تلقین کی ہے۔ جب ہم صبر کریں گے اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکائیں گے، چھوٹا بنائیں گے، تو اللہ رب العزت اس کا بدلہ ہمیں انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی عطا کریں گے اور آخرت کے اندر بھی عطا کریں گے۔ تو محترم حضرات، ہمیں اللہ رب العزت سے یقیناً خیر، بھلائی اور آسانی
सामान, दुनिया का आयश व इशरत, सारी चीजें अल्लाह से मांगते रहना है। लेकिन अगर ये हमें दस्तयाब ना हो, हमें ना मिलती हो, तो हमें सब्र करना है और सब्र के दामन को थामे रखना है, जिसके वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे पहले तो हमें दुनिया के अंदर दिल का सुकून अता फरमाएगा। असल तो कल्बी इत्मीनान है, असल दिल का सुकून है। आपके पास सारे सामान है, सारी चीजें है, लेकिन दिल का सुकून नहीं है, तब भी आप परेशान हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास थोड़ा माल और असबाब है, लेकिन उसके बावजूद आपके दिल के अंदर, आपके कल्ब के अंदर इत्मीनान है, सुकून है, तब भी आप कामयाब है। तो हमें सब्र के दामन को थामना है और अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगना है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जो है दुनिया के अंदर भी आफियत से रखे, आखिरत के अंदर भी आफियत से रखे। और अगर ऐसा कोई मामला आता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा शुमार साबिरीन के अंदर फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।